میں نے عائشہ کو پہلی بار اپنی کزن کی شادی میں دیکھا تھا. وہ آزاد کشمیر کی رہنے والی تھی اور میری کزن کی یونیورسٹی فیلو تھی. پہلی نظر میں ہی مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی. میں نے موقع دیکھتے ہی اسے پرپوز کر دیا، لیکن اس نے کہا کہ وہ شادی سے پہلے کی محبت پہ یقین نہیں رکھتی. کہنے لگی کہ اگر میں آپ کو پسند ہوں تو میرے گھر رشتہ بھیج دیں. میں نے کزن کی شادی کے فوراً بعد اس کے گھر رشتے کی خاطر اپنے ماں باپ کو بھیج دیا. اس کے گھر والوں نے ہاں کر دی اور ہماری منگنی ہو گئی. ہماری شادی 2 سال بعد ہونی تھی کیونکہ عائشہ کی پڑھائی ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی. عائشہ لاہور کی ایک یونیورسٹی سے ماسٹرز کر رہی تھی اور ہاسٹل میں رہتی تھی. ہماری فون پر بات ہوئی تو میں نے اسے کافی دفعہ بولا کہ میں تم سے ملنے کے لیے آنا چاہتا ہوں، مگر وہ صاف انکار کر دیتی تھی. کہتی تھی کہ شادی سے پہلے ملنا جائز نہیں ہے. اس کی ایسی باتوں کی وجہ سے وہ مجھے اور بھی زیادہ پیاری لگتی تھی. اسے اپنی اور اپنے گھر والوں کی عزت کا بہت خیال تھا. میری چھٹی ختم ہونے پر مجھے فرانس واپس آنا تھا، تو واپس آنے سے پہلے میں نے عائشہ کو دوبارہ خواہش کی کہ میں جانے سے پہلے ایک بار تم سے ملنا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ایئرپورٹ پر آپ سے ملنے آ جاؤں گی. میں اپنی فلائٹ والے دن ایئرپورٹ پر 4 گھنٹے پہلے ہی پہنچ گیا. وہاں پہنچ کر اسے کال کی تو اس نے کہا میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں. 2 گھنٹے انتظار کے بعد میں نے پھر کال کی تو اس نے نمبر مصروف کر دیا. 1 گھنٹے تک وہ میرا نمبر بار بار مصروف کرتی رہی اور پھر اس نے کال اٹینڈ کرتے ہی کہا کہ میں نہیں آ سکتی، تم چلے جاؤ. اس سے پہلے کہ میں کچھ اور کہتا اس نے کال بند کر دی. دوبارہ کال کی تو اس کا نمبر بند جانے لگا. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے. اتنے میں میری فلائٹ کا وقت ہو گیا اور میں اس سے ملے بغیر ہی فرانس آ گیا. یہاں آ کر میں نے اسے کال کی تو اس کا نمبر بند جا رہا تھا. میں اس کے گھر کال کرنے ہی والا تھا کہ مجھے میرے گھر سے کال آ گئی. امی نے بتایا کہ عائشہ کے گھر والے آ کر رشتہ توڑ گئے ہیں. یہ سن کر میرے پاؤں تلے تو زمین ہی نکل گئی. امی نے بتایا کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ رشتہ ہماری بیٹی کو منظور نہیں. میں نے امی کی کال بند کی اور عائشہ کے گھر کال کی تو ان کا نمبر بھی بند جا رہا تھا. میری لاکھ کوششوں کے باوجود جب میرا رابطہ عائشہ اور اس کی فیملی سے نہیں ہوا تو میں پھر سے چھٹی لے کر پاکستان چلا گیا. وہاں پہنچتے ہی میں عائشہ کے گھر آزاد کشمیر چلا گیا. وہاں جا کر مجھے عائشہ کے گھر والوں نے بتایا کہ عائشہ لاہور سے واپس گھر آئی تھی اور تب اس نے کہا کہ اسے تم سے شادی نہیں کرنی. ہم نے اسے وجہ پوچھی تھی مگر اس نے کہا کہ میں زہر کھا کے مر جاؤں گی مگر وہاں شادی نہیں کروں گی. اس لیے ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ رشتہ توڑ دیا تھا. اس کے بعد وہ 2 دن گھر رہی اور پھر لاہور واپس چلی گئی. مگر پھر ہمیں پتا چلا کہ وہ لاہور پہنچی ہی نہیں ہے. ہم نے اسے بہت ڈھونڈا مگر اس کا کچھ پتا نہیں ہے. میں یہ سب سن کر اور بھی تکلیف میں چلا گیا کیونکہ میرے اندر بہت سارے سوال پیدا ہو چکے تھے کہ آخر اس دن وہ ایئرپورٹ پر کیوں نہیں آئی اور پھر اس نے اچانک مجھ سے منگنی کیوں توڑ دی اور اب اچانک کہاں غائب ہو گئی ہے. میں اپنے انہی سوالوں کے جواب جاننے کے لیے اپنی اس کزن سے ملنے لاہور چلا گیا جو عائشہ کی بیسٹ فرینڈ ہوا کرتی تھی اور عائشہ کی یونیورسٹی فیلو بھی رہ چکی تھی. میری کزن نے مجھے بتایا کہ عائشہ یونیورسٹی میں ایک لڑکے سے بہت پیار کرتی تھی
मगर वो लड़का उसके साथ मुखलिस नहीं था। मैंने आयशा को समझाया भी था कि वो लड़का तुमसे प्यार नहीं करता, मगर इस बात को समझने तक वो अपना सब कुछ गंवा बैठी थी। प्रेग्नेंट होने का सुनकर उस लड़के ने आयशा को छोड़ दिया। आयशा ने उसकी बहुत मिन्नतें की, मगर उसने एक नहीं सुनी। आयशा बहुत अरसे तक डिप्रेशन में रही और फिर मेरी शादी पर उसे तुम मिल गए। मगर वो खुश नहीं थी, क्योंकि वो खुद को किसी मर्द के काबिल नहीं समझती थी। वो तुम्हें ये सब बताना चाहती थी, मगर मैंने ही उसे मना कर दिया, क्योंकि मैं चाहती थी कि वो अपने कल को भूलकर आज में जीना सीख ले। अपनी कजन से आयशा के बारे में सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, मगर अफसोस इस बात का था कि मेरी कजन को भी नहीं पता था कि अब आयशा ने ऐसा क्यों किया और अब वो कहाँ है। कजन से मुलाकात के बाद मेरे अंदर की बेचैनी और बढ़ने लगी थी। मैं अपने घर आया तो पता चला कि लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। सबने मान लिया था कि आयशा किसी लड़के के साथ भाग गई है, मगर मेरा दिल ये बात मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो हमेशा अपनी फैमिली की इज्जत को लेकर फिक्रमंद रहती थी। फिर ऐसा क्या हो गया कि उसने किसी की इज्जत का नहीं सोचा। मैंने उसके साथ एक वक्त गुजारा था, तो मुझे कभी नहीं लगा था कि वो मुझे पसंद नहीं करते, बल्कि मुझे पूरा यकीन था कि वो मुझसे प्यार करती है। मैं ये सोच सोच के पागल होता जा रहा था। फिर मैंने अपनी कजन को कॉल की और कहा कि मुझे उस लड़के का एड्रेस या नंबर चाहिए जिसने आयशा को धोखा दिया था, मगर मेरी कजन ने फौरन मेरी कॉल काट दी। और फिर मेरी कजन ने थोड़ी देर बाद कॉल करके मुझे अपने घर बुलाया। मैं कजन के घर लाहौर गया तो वहां आयशा भी मौजूद थी। आयशा को देखकर मेरी जान में जान आ गई। फिर आयशा मेरे पांव में बैठ गई और रोते हुए कहने लगी कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है। मैंने उसे चुप करवाया और पूछा कि बताओ हुआ क्या है। तो वो कहने लगी कि तुम्हारी कजन ने तुम्हें सब बताया होगा। मैं उस लड़के से बहुत प्यार करती थी, मगर उसने मुझे धोखा दिया, मेरा इस्तेमाल करके मुझे छोड़ दिया। मैं हर रोज उसे याद करके रोती रहती थी। मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है। फिर पता नहीं तुम कहां से मेरी जिंदगी में आ गए। मुझे इज्जत दी, बहुत सारा प्यार दिया और मुझे जीना सिखाया। हमारी मंगनी के बाद मैं भी तुमसे मिलना चाहती थी, मगर मुझे लगता था कि मैं तुमसे शादी से पहले मिलूंगी तो तुम भी मुझे उसकी तरह इस्तेमाल करके छोड़ दोगे। मैं मानती हूं कि तुम्हें लेकर मेरी ये सोच गलत थी, मगर मेरे साथ जो हुआ उसकी वजह से मेरे अंदर एक डर बैठ गया था। मैं तुमसे मिलने के लिए एयरपोर्ट आ रही थी कि उसी लड़के की कॉल आ गई। वो मुझसे मिलना चाहता था और मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैं उसे मिली तो वो मुझसे माफिया मांगने लगा। मैंने उसे माफ कर दिया और फिर तुमसे मंगनी तोड़कर मैंने उससे शादी कर ली। मैं घर से भागना नहीं चाहती थी, मगर मुझे पता था कि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, क्योंकि लड़के का फिरका अहले तशी है जबकि हम अहले सुन्नत हैं। आयशा की सारी दास्तान सुनकर मेरे पास कहने को कुछ नहीं बचा था। वहां से निकलते वक्त आयशा ने हाथ जोड़कर दरख्वास्त की कि मैं कभी किसी से उससे होने वाली मुलाकात का जिक्र ना करूं। आयशा से मिलकर मुझे इश्क से और आयशा से नफरत हो गई थी।
پھر میں نے 1 مہینے کے اندر گھر والوں کی مرضی سے شادی کی اور اپنی بیوی کو لے کر فرانس واپس آ گیا. مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ جس محبت کا میں اختتام کرایا ہوں اس محبت کا انجام ابھی باقی ہے. 3 مہینے بعد مجھے میری کزن کی کال آئی اور اس نے کہا کہ عائشہ تم سے بات کرنا چاہتی ہے. مگر میں نے یہ کہہ کر کال بند کر دی کہ مجھے کوئی بات نہیں کرنی. اگلے دن پھر کزن کی کال آئی اور میں کال سنتے ہی پاکستان کے لیے روانہ ہو گیا. کزن نے کال پر مجھے بتایا کہ یہ سچ ہے کہ عائشہ کی زندگی میں ایک لڑکا رہتا تھا جو عائشہ کو پریگننٹ کر کے چھوڑ گیا تھا. مگر وہ لڑکا دوبارہ عائشہ کی زندگی میں کبھی واپس نہیں آیا، بلکہ جس دن عائشہ نے تم سے ایئرپورٹ پر ملنے آنا تھا اسی دن عائشہ کو پتا چلا کہ عائشہ کو کینسر ہے اور کینسر کی آخری سٹیج چل رہی ہے. اس دن میں عائشہ کے ساتھ ہی تھی. وہ بہت روئی، مگر اپنے لیے نہیں بلکہ تمہارے لیے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ تم اس کی موت کا صدمہ برداشت نہیں کر پاؤ گے. عائشہ کو کینسر ابارشن ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے ہوا ہے. ابارشن کے بارے میں کسی کو نہ پتا چلے اس لیے وہ سب کو چھوڑ کر میرے گھر آ کر رہنے لگی، اور تم سے عائشہ نے اس لیے چھپایا تاکہ تمہاری زندگی خراب نہ ہو. وہ اس بات پر بہت روتی ہے کہ تم اسے آخرت میں بھی نہیں مل سکو گے، کیونکہ وہ خود کو دوزخ کی حقدار سمجھتی ہے. کزن نے بتایا کہ میں تمہیں یہ سب بتانا چاہتی تھی، مگر اس نے کہا کہ جس دن تم نے کسی کو کچھ بتایا اسی دن میں تمہارا گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی. لیکن اب وہ ہسپتال میں اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہی ہے. شاید اب اس کے گھر آنے کی امید بھی ختم ہو گئی ہے. اس لیے میں نے آج سب کو سچ بتا دیا ہے. تمہیں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ وہ تمہارا نام بار بار لے رہی ہے. ہو سکے تو اس کے جانے سے پہلے آ کر ایک بار اسے مل لو. اسی لیے میں فوراً پاکستان کے لیے نکل پڑا تھا، مگر افسوس کہ میں اس کا آخری دیدار بھی نہیں کر سکا، کیونکہ میرے پہنچنے سے پہلے اسے دفنا دیا گیا تھا.